أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. پس کیا ہے تمہیں کہ تم منافقوں کے متعلق دو جماعتیں بن رہے ہو اور اللہ نے ان کو الٹا دیا ان کی کمائی کی وجہ سے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس کو کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے اوپر کوئی راہ نہیں پائے گا، اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرنے لگو جس طرح انہوں نے کفر کیا، بس تم برابر ہو جاؤ. بس ان میں سے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں. پھر اگر وہ یہ بات نہ مانے تو ان کو پکڑو اور ان کو مارو جہاں تم ان کو پاؤ، اور ان میں سے دوست اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ کہ جو جا پہنچے ایسی قوم کی طرف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق ہو، یا وہ خود تمہارے پاس آ جائیں، ان کے سینے اس بات سے تنگ ہوں کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. اور اگر اللہ چاہے کہ ان کو تم پر مسلط کر دے تو پھر تو یہ تم سے لڑیں گے. پھر اگر یہ تم سے رکے رہیں بس تم سے لڑے نہیں اور تمہاری طرف صلح ڈالیں تو پھر اللہ نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راہ نہیں بنائی. عنقریب تم پالو گے دوسروں کو
جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بچے رہیں اور اپنی قوم سے بھی بچے رہیں، جب کبھی ان کو فتنہ کی طرف لوٹایا جائے تو وہ اس کی طرف الٹ جائیں، پھر اگر وہ تم سے نہ رکیں اور تم کو صلح نہ ڈالیں، تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، تو ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو مارو۔ اور یہ لوگ، ان کے اوپر ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنائی ہے۔ محترم احباب، سورۃ النساء کا دوسرا حصہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ سورہ مبارکہ کا خلاصہ عرض کرتے ہوئے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کے دوسرے حصہ میں 8 امور انتظامیہ ایسے ذکر کیے جائیں گے کہ جن کا تعلق سلطنت کے معاملات سے ہے، اس لیے ان کو 8 احکام سلطانیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں، گزشتہ دروس میں، ان 8 احکام سلطانیہ میں سے 2 احکام گزر چکے ہیں۔ ایک حکم امانت اور عدل وغیرہ کے حوالہ سے تھا، اور یہ کہ حکمران عدل کے ساتھ فیصلے کریں۔ دوسرا حکم کافی تفصیل کے ساتھ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے متعلق گزرا۔ اب یہاں پر جو آیات مبارکہ آج کے درس کے لیے تلاوت کی گئی ہیں، ان میں تیسرا حکم سلطانی ذکر ہے، جو کہ منافقین کے ایک خاص گروہ سے متعلق ہے۔ عام طور پر منافقین کا جو طرز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اندر سے وہ اپنے کفریہ مشرکانہ عقائد کے اوپر قائم ہوتے ہیں، لیکن ظاہراً ایمان کا اظہار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ مقصد ان کا بعض اوقات مسلمانوں کے اندر گھس کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اور بعض اوقات مسلمانوں کے اندر گھس کے کچھ فوائد حاصل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اندر سے کافر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ان آیات مبارکہ میں جن کافروں کا، جن منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ ان سے بھی ذرا آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بعض مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ غزوہ احد سے جو 300 منافق عبداللہ بن ابی کی قیادت میں واپس پلٹ گئے تھے، تو وہ مراد ہیں۔ بعض مفسرین نے ایک اور رائے ذکر کی ہے، اور وہ یہ کہ یہ منافقت میں حد سے بڑے ہوئے وہ لوگ ہیں۔ عام منافق جو ہوتے ہیں نا، وہ کم از کم کلمہ تو پڑھتے ہیں، ایمان کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن یہ منافقوں کی ایک خاص قسم وہ ہے کہ جو کلمہ تک بھی نہیں پڑھتی، واضح کافر ہے۔ اور جو واضح کافر ہے تو پھر ان کو منافقوں میں کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟
اس طرح کے ہیں تو واضح کافر، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں عام حالات میں کہ جی ہم تو بڑے تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دوست ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جس وقت کبھی مقابلے کی کیفیت آ جائے، کبھی کافروں کے ساتھ جنگ اور لڑائی ہو جائے تو اچانک جو ہے یہ دشمن کی صفوں میں نظر آتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو ان کے اوپر کافی اعتماد ہوا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے خیر خواہی کے دعوے کرنے والے ہیں، تو یہ تو ہمارے مقابلے میں نہیں نکلیں گے، لیکن یہ اچانک میں کوئی منافقت ان کی سامنے آتی ہے کہ وہ جو خیر خواہی کے دعوے تھے وہ سارے منافقانہ دعوے تھے، تو یہ ان کا نفاق جو ہے یہ ایمان کے دعوے کے ساتھ نہیں، خیر خواہی کے دعوے کے ساتھ ہے۔ تو خیر خواہی کے دعوے کرتے ہیں لیکن یہ دعوے منافقانہ دعوے ہیں، اور اندر سے یہ انتہائی بدترین کافر ہیں، اور یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہوتے ہیں، لیکن اچانک جس وقت لڑائی اور جنگ کا وقت آتا ہے تو یہ دشمن کی صفوں میں نظر آتے ہیں، تو پھر پریشانی کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک دوسری رائے ہے۔ ایک تیسری رائے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کوفی نے نقل کی ہے، اور ہمارے اکثر شیوخ نے اس رائے کو زیادہ پسند کیا ہے، وہ رائے یہ ہے کہ کلمہ تو یہ پڑھتے ہیں تو ایسے منافق کے جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے کافروں کے ساتھ بھرپور رابطے ہیں، اور لڑائی اور جنگ کا موقع آئے تو یہ کافروں کی صفوں میں نظر آتے ہیں، تو یہ لوگ اس رکوع سے مراد ہے۔ تو بہرحال عام منافق اس میں مراد نہیں ہے، بلکہ منافقوں سے ایک جو آگے بڑھا ہوا طبقہ ہے تو وہ اس سے مراد ہے کہ جو انتہائی نقصان دہ ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقوں کے متعلق تمہاری دو جماعتیں بننے لگ گئیں، تمہاری رائے آپس میں مختلف ہونے لگ گئی، ایک گروہ ان سے نرمی کی بات کرنے لگ گیا کہ جی چلو کلمہ گو تو ہے نا، تو اس لیے ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور دوسرا گروہ سختی کا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اندر سے پکے منافق ہیں اور اندر سے یہ کفر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اس لیے سختی کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری رائے ان کے اندر مختلف نہیں ہونی چاہیے تھی، اتنا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ ہیں بڑے سخت قسم کے منافق اور بڑے نقصان دہ ہیں تمہارے لیے، تو پھر کیوں ان کے لیے نرمی کا سوچتے ہو؟ ان کے لیے پھر سخت رویہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ نقصان دہ ہیں تمہارے لیے۔ عام منافقوں سے، کافروں سے یہ حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ جو واضح طور پر کافر ہوتا ہے نا، تو اس کی طرف سے تو بندہ مطمئن ہو کے تو نہیں نہ بیٹھتا، خیال ہوتا ہے کہ یہ تو مقابلے میں نکلے گا، تو اس کی طرف سے بندہ پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے، لیکن جو اپنی صفوں میں سے اچانک دشمنوں کی صفوں میں جا گھسیں اور اچانک جو ہے وہ دغا دے جائیں تو ان کو جو ہے برداشت کرنا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، ان کی طرف سے جو پریشانی آتی ہے وہ زیادہ پریشانی آتی ہے۔ تو جب تمہیں پتہ ہے، ان لوگوں کا اندازہ ہے، اور تم نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ دشمنوں کی صفوں میں گھسے نظر آتے ہیں، ان سے ان کے بڑے تعلقات نظر آتے ہیں، تو پھر کیوں ان کے متعلق نرم رائے رکھتے ہو؟ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ نے تو ان کو الٹ دیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، جب اللہ نے ان کو الٹا ہوا ہے تو تم کو نرم رائے کوئی نہیں رکھنی چاہیے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، ایمان والو تم میں سے جو ایک جماعت ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، ان کے متعلق نرم رائے رکھتی ہے، وہ اس لیے نرم رائے رکھتی ہے
کہ شاید تمہاری نرمی کی وجہ سے یہ ہدایت کی طرف آ جائیں، تو تم ان کے متعلق ہدایت چاہ رہے ہو کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہوا ہے۔ تو اللہ جس کو گمراہ کر دے تو اس کو تو کوئی ہدایت کے اوپر کوئی نہیں لا سکتا ہوتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا۔ تو جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کیسے ہدایت پہ لا سکتا ہے؟ تو تم ان کو چاہ رہے ہو کہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے، تم اس لیے نرمی کرتے ہو، تو ان کے ہدایت پر آنے کی تو کوئی توقع نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اللہ نے جب ان کو خود گمراہ کر دیا ہے، ان کی کے اندر ہدایت ہے ہی کوئی نہیں، ہدایت کا دروازہ ہی ان کے لیے اللہ نے بند کر دیا ہوا ہے، تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے تو وہ تو پھر مجبور ہوئے۔ جب اللہ نے ان کو ہدایت کی توفیق ہی کوئی نہیں دینی، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت کی توفیق ہی کوئی نہیں دینی، تو جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو ہدایت تو کوئی نہیں ملتی ہوتی، تو پھر ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب پہلے بھی یہاں پر ایک دو دفعہ یقیناً عرض کیا جا چکا ہے، لیکن غالباً کافی طویل عرصہ سے اس بات کا جواب وہ نہیں آیا ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بھی جواب کی طرف تھوڑا سا اشارہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو الٹ دیا ہے، بما کسبوا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو الٹ دیا ہے۔ تو معاملہ گویا کہ ابتدا میں ان کی طرف سے ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے شروع سے ہی ان کو سیدھا گمراہ کر دیا ہے، نہیں، ان کے کرتوت برے ہیں تو تب اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، تب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، تب اللہ نے ان سے ایمان اور ہدایت کی توفیق چھین لی ہے کہ ان کے اپنے کرتوت بڑے برے تھے۔ تو جس وقت کوئی گمراہی میں حد سے بڑھتا ہے نا، تو تب یہ معاملہ آتا ہے کہ اللہ پھر اس کو ایسا گمراہ کرتے ہیں کہ اس سے توبہ کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے، پھر وہ کبھی توبہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ جو انتہائی آگے بڑھے ہوئے ہیں، کفر اور منافقت کے سب سے بڑے درجے اور آخری درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ گمراہی کے جو درجے ہوتے ہیں نا، 4 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے ریب، شک، کہ بندہ کوئی الٹی سیدھی سوچنا شروع کر دیتا ہے، الٹے سیدھے خیالات، کبھی اللہ رب العزت کے متعلق، کبھی اسلام کے متعلق اس کے دل میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے حالات میں چاہیے تو یہ کہ ان الٹے خیالات کو ذہن سے جھٹک دے اور کہے کہ میں بھائی اللہ کے دین کے اوپر مضبوط ہوں، مجھے ان خیالات کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس سے اس طرح نہ جھٹکے جائیں تو پھر کسی جید عالم کے ساتھ رابطہ کر کے اس کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ وہ دلائل کے ساتھ اس کے شکوک و شبہات کو ختم کر کے اس کو مطمئن کر سکے۔ اور یہاں پر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر جس عالم کا انتخاب کرنا ہے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا بیچارہ نہ پڑھا لکھا عالم بنا ہوا ہو، مولوی بنا ہوا ہو، تو اس کے سامنے شکوک و شبہات اپنے رکھے تو الٹا وہ مولوی صاحب بھی کہیں نہ وہ بھی شکوک و شبہات میں نہ مبتلا ہونے لگ جائیں، بجائے اس کے اطمینان کے تو وہ خود بھی جو ہے نا وہ پریشان نہ ہونے شروع ہو جائیں۔ تو ایسے مولوی کے سامنے نہیں بات رکھنی چاہیے، ایسے عالم کے سامنے کہ جو حقیقتاً عالم ہو، جو واقعی عالم ہو، اس کے سامنے بات رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال سب سے پہلا درجہ گمراہی کا ریب، شک۔ لیکن چاہیے تو میں نے کہا نا کہ اس کو جھٹک دے یا علماء سے رابطہ کر لے، لیکن اس بندے نے نہ علماء سے رابطہ کیا، نہ اس نے خود جھٹکنے کی کوشش کی، بلکہ انہی الٹے خیالات کو آگے سوچتا گیا،
تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پھر اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. جس وقت وہ شک کے اندر انتہا درجے کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. لیکن ابھی یہ وہ والی گمراہی نہیں ہے کہ جس میں توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. ابھی اس کے لیے توبہ کا موقع موجود ہے. ابھی اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ کسی وقت بھی اگر یہ توبہ کر لے تو پھر بھی جو ہے وہ اس کی پرانی وہ سارے گناہوں والی صورتحال وہ ختم ہو جاتی ہے اور نیکی کی صورت شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے درجے کے بعد یہ دوسرا درجہ ہے ضلال، گمراہی. اب گمراہی کے اندر آ کے بھی کسی وقت بھی بندہ انابت کی طرف آ جائے نا تو اللہ رب العزت ہدایت دے دیتے ہیں. سچے دل سے کسی وقت بھی سوچے کہ میں نے صحیح دین کو جو ہے نا وہ جاننا ہے، میں نے صحیح مسئلے کو معلوم کرنا ہے، تو اللہ پھر ضرور رہنمائی کر دیتے ہیں. یہ بندہ انابت کسی وقت بھی کرے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. لیکن اگر یہ انابت نہیں کرتا اور گمراہی میں سے آگے بڑھنے لگ جاتا ہے، پھر اتنا آگے بڑھتا ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں نکل آتا ہے، ان سے جھگڑے کرنے لگ جاتا ہے، لڑائیاں کرنے لگ جاتا ہے، جنگیں کرنے لگ جاتا ہے، ان سے بحثیں کرنے لگ جاتا ہے، مناظرے کرنے لگ جاتا ہے. یہ جدال کے اندر پہنچ گیا. یہ تیسرا درجہ ہے. پہلا درجہ ریب، شک، دوسرا ضلال، گمراہی، اور تیسرا درجہ جدال، لڑائی. اب یہ مومنوں کے مقابلہ میں نکلا ہے. لیکن ابھی بھی توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند نہیں ہوا. یہ مومنوں سے لڑ بھی رہا ہے، جدال بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. انابت اب بھی کرے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے. اللہ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں سے کئی سارے ایسے ہیں کہ جو اپنے کفر کے دور میں مومنوں کے مقابلہ میں نکلے رہے، مومنوں کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی، لڑائیاں کی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار رہے ہیں کافروں کے. لیکن جس وقت انابت ہو جائے اللہ ہدایت دے دیتے ہیں. تو جدال میں بھی بندہ انتہا تک بھی پہنچ رہا ہے نا تو پھر بھی ابھی اللہ توبہ کی توفیق سلب نہیں کر لیتے. لیکن جس وقت وہ میں پنجابی میں اپنے انداز میں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ جس وقت بندہ پھر کئی ابو جال ہو جاوے نا ادو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں. جدال میں بھی جب حد سے بڑھ جائے نا تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی. تو یہ آخری درجہ ہوتا ہے گمراہی کا کہ دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل شروع میں ہی کوئی مہریں لگ جاتی ہیں. تو اس لیے قصور ان کا ہوتا ہے. یہ معاذ اللہ کی طرف سے کوئی قصور نہیں ہے کہ جی اللہ نے خود ہی جب ان کے لیے گمراہی کا انتخاب کر لیا ہے تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور. یہ کوئی بیچارے نہیں ہے، یہ تو انتہائی درجے کے بدبخت ہیں تو تب ان کے اوپر جا کے مہر لگی ہے. کتنے بڑے بدبخت ہیں کہ ودو لو تکفرون کما کفروا. ان کا تو خیال یہ ہوتا ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ دوبارہ. یہ تو تمہیں بھی کافر بنانے کی پوری کوششیں کرتے ہیں جس طرح یہ خود کافر ہو گئے. فتکونون سوا، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کفر میں آپس میں برابر ہو جاؤ. جس طرح وہ کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء. تو یہ کفر میں جو اتنے حد سے بڑے ہوئے ہیں، جو گمراہی کے آخری درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، جن کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہوئی ہیں، اور جو بظاہر ایمان کے دعوے کرنے کے باوجود تمہیں کفر کی صفوں میں نظر آتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے پھر کوئی دوستی نہیں کرنی. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں. اب ہجرت کریں، ظاہر ہے کہ ہجرت تبھی ہوگی کہ جس وقت صحیح ایمان بھی ہوگا. تو ہجرت بھی اسی وقت قابل قبول ہے نا. تو اگر یہ صحیح ایمان میں آ جاتے ہیں اور پھر ہجرت کر آتے ہیں، کیونکہ یہ کفار کے علاقے میں رہ رہے ہیں اور تم نے ان کو کافروں کے ساتھ جب نکلا ہوا دیکھا، تم نے ان سے کہا کہ بھائی تم تو ایمان کے دعوے کرتے تھے تو آج کافروں کی صفوں میں کیوں؟
تو یہ اس طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ جی ہمارے رشتہ دار جو ہوئے وہ برادری جو ہوئی تو پھر برادری کی وجہ سے ساتھ نکلنا پڑ گیا ہمیں، تو ہم بھی نکل آئے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو چھوڑ کے تمہاری طرف آ جائیں، ہجرت کر لیں۔ ان کو یہ مجبوری ہے کہ برادری ہے، علاقہ ہے، تو علاقے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایمان زیادہ مقدم ہونا چاہیے، نہ کہ علاقہ زیادہ مقدم ہونا چاہیے۔ ہجرت یہاں پر مختلف معانی میں ہے۔ ایک یہ کہ ہجرت عقیدے کی، کہ کفر والا عقیدہ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ، ایمان کے عقیدے میں آ جاؤ، ایمان قبول کر لو۔ دوسرا ہجرت تعلقات کی، کفر والوں سے تعلقات کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مومنوں کے ساتھ تعلقات مخلصانہ بنا لو۔ تیسری ہجرت عملی، علاقے کی، کہ علاقہ کفر والا چھوڑ کے ایمان والوں کے علاقے میں آ جاؤ۔ تو اگر یہ ساری صورتحال ہو جائے، یہ مخلص مومن ہو جائیں، کفر کا علاقہ چھوڑ کے تمہارے ساتھ آ رہے ہیں اور تمہارے ساتھ تعلقات بنا لیں، کفر سے تعلقات ختم کر دیں، تو پھر ٹھیک ہے، ان کو دوست بنا سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر چونکہ یہ گمراہی کے انتہائی درجے پر ہیں، تو پھر ان کو فَإِن تَوَلُّوا، اگر یہ بات نہیں مانتے، اگر یہ اپنے کفری عقائد کو نہیں چھوڑتے، کفر کے علاقے کو نہیں چھوڑتے، کفری تعلقات نہیں چھوڑتے، تو پھر فَخُذُوهُمْ، پھر ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر ان کو مارو جہاں تم ان کو پاؤ۔ یہ جنگ کی حالت کی بات ہے کہ جنگ جب یہ اس سے شروع ہو گئی اور یہ کفر کی صفوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ چھوڑ کر ہجرت کر کے تمہاری طرف نہیں آتے، ایمان قبول نہیں کرتے، تو جنگ کی حالت میں پھر جب یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو رہے ہیں، تو اب جنگ کی حالت میں تو پھر جائز ہوتا ہے قتل کرنا، تو پھر ان کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جس وقت یہ کفر کے ساتھ مل کر تمہارے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، جنگ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، تو پھر تم نے ان کے ساتھ کوئی حمایتیں، کوئی دوستیاں، کوئی ان کی مددگاری، یہ کچھ بھی قبول کوئی نہیں کرنا۔ تو ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، ان کو اپنا مددگار نہیں بنانا۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب ایک دوسرا گروہ، ہاں البتہ اگر ان میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جو اس صورتحال کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کفر کے ساتھ تعلقات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جا پہنچتے ہیں کسی ایسی قوم کے ساتھ کہ اس قوم کے ساتھ اور تمہارے درمیان عہد موجود ہے، صلح کا معاہدہ موجود ہے، اور یہ بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور صلح کے معاہدے کے اندر ان کے شریک ہو جاتے ہیں اور تمہارے ساتھ معاہدے میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں پھر ان سے اپنی تلواریں روکنی ہیں، ان کے ساتھ صلح رکھنی ہے۔ مگر وہ لوگ کہ جو جا پہنچتے ہیں ایسی قوم کی طرف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد موجود ہے، ایک صورت، دوسری ایک اور صورت بھی، او جاؤکم، یا خود تمہارے پاس آ جاتے ہیں، اور آتے ہیں اس طرح کہ حاصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، ان کے دل اس سے تنگ آ چکے ہیں کہ تم سے لڑیں یا یہ اپنی قوم سے لڑیں، تمہارے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، پہلے جو ہم تم آپ کے مقابلہ میں نکلے تھے وہ ہم نے غلطی کی تھی، آئندہ ہم آپ کے مقابلہ میں کبھی نہیں نکلیں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر بھی ہماری برادری ہے، ہم ان سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، ہم آپ کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن ہم کنارے پہ رہیں گے، سائیڈ پہ رہیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، آپ کی طرف سے ہو کر بھی نہیں لڑیں گے، آپ کے مقابلے میں بھی نہیں آئیں گے، جو پہلے غلطی ہو چکی اس کو معاف کر دیں اور آئندہ ہم آپ کے مقابلے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ آپ کے تمہارے اپنے پاس آ کے تو اپنے ہاتھ جنگ سے روکنے کا وعدہ کر لیتے ہیں، تو جس وقت وہ جنگ سے رکنے کا وعدہ کرتے ہیں تو تم تو ہو ہی ایمان والے اور امن کے دائی ہو، تو پھر تم نے بھی ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنی۔ جب وہ لڑائی سے رک گئے، پہلے حکم یہ تھا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، لیکن یہ اس وقت تھا کہ جب وہ لڑائی کر رہے ہیں، لیکن جب وہ لڑائی سے رک گئے
تو پھر نہیں، پھر ان کو ایسا قتال ان سے نہیں کرنا۔ اللہ اللہ، اگرچہ اندر سے یہ اتنے ہی برے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، مجبور ہو کے سائیڈ پر ہو رہے ہیں، کوئی تمہاری محبت میں سائیڈ پہ کوئی نہیں ہو رہے، اندر سے اتنے برے ہیں کہ اگر اللہ تم پر ان کو مسلط کرتا تو یہ ضرور تم سے پھر لڑتے، لیکن یہ مجبور ہوئے ہیں، مجبور ہو کے سائیڈ پر ہو گئے نا، تو مجبور ہو کے بھی اگر وہ ہاتھ روک دیتے ہیں، اندر بے شک وہ گند سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے ہی برے کیوں نہیں، تو پھر ایمان والو تم نے ان سے پھر بھی نہیں لڑنا، کیونکہ اگرچہ اندر سے تو یہ اتنے بھرے ہوئے ہیں، گندے ہیں، لیکن فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر تم سے یہ رکے ہوئے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے لڑ نہیں رہے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تم کو صلح کا پیغام ڈال رہے ہیں، تمہاری طرف صلح کی جو ہے نا وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے اب تمہیں ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں دیا، یعنی اب ان سے کوئی نہیں لڑنا، بے شک ان کا اندر کا گند ہے جو بھی ہے، لیکن جس وقت انہوں نے ہاتھ لڑائی سے روک لیے ہیں اور تم کو صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں، تو پھر ان سے صلح ہی کرنی ہے۔ آگے پھر تیسرا گروہ، سَتَجِدُونَ آخِرِينَ، لیکن تم عنقریب ایک اور گروہ بھی پاؤ گے، کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے، یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بچیں اور اپنی قوم سے بھی بچیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی ان کو لٹایا جائے فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا، تو اسی میں الٹ جائیں۔ یہ اگرچہ کچھ وقت کے لیے لڑائی سے ہٹتے تو ہیں، لیکن جو ہی ان کو موقع ملتا ہے اور فتنے کی طرف ان کو کوئی دعوت ملتی ہے تو یہ فوراً دوبارہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، شرک میں دوبارہ چلے جاتے ہیں، کفر میں دوبارہ چلے جاتے ہیں، تمہارے مقابلے میں دوبارہ نکلنے لگ جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر یہ تم سے نہ رکیں، یعنی تمہارے مقابلے میں نکلیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، یہ لم جو ہے نا یہ یعتزلوکم سے بھی لگتا ہے، یلقو کے ساتھ بھی لگتا ہے، آگے یکفو کے ساتھ بھی لگتا ہے، یعنی سب کے ساتھ یہ نا والا معنی ہوگا کہ یہ تم سے رکتے نہیں اور تم کو صلح کا پیغام نہیں دیتے اور تمہارے سے اپنے ہاتھ نہیں روکتے، تمہارے خلاف نکلتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، تو فخذوہم، تو پھر ان کو پکڑو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اب ان کو مارو جہاں تم ان کو پاؤ۔ تو جب وہ لڑائی کرنے والے ہیں، وہ پہلے ایک گروہ کے متعلق بھی ذکر ہوا کہ وہ تمہارے مقابل میں نکلے ہیں، تو پھر وہ ان کو پکڑو، پھر ان کو مارو، پھر لڑو ان سے، قتال کرو، قتل کرو ان کو۔ اور یہاں پر بھی وہ گروہ ہے کہ جو صلح نہیں چاہ رہا اور پھر تمہارے مقابلے میں نکل رہا ہے، تو پھر ان کو مارو، پھر پکڑو۔ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے تمہیں واضح دلیل دے دی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سائیڈ پہ رہیں گے، ہم صلح چاہتے ہیں، لیکن ان کو جو ہی موقع ملا یہ پھر دغا دے کے کافروں کی طرف چلے گئے، پھر تمہارے مقابلے میں نکل آئے، تو اب تو پھر بنتا ہے، اب انہوں نے خود اپنے آپ کو اس کا قابل بنا دیا ہے، اپنے خلاف انہوں نے دلیل مہیا کر دی ہے کہ اب تو ان کو پکڑنا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ دغا بازی کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔